السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے فیصلے کی جس نے پورے تعلیمی نظام میں بے چینی پھیلا دی ہے۔ جی ہاں، محکمہ تعلیم پنجاب نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ 31 اکتوبر کی حتمی سینسس رپورٹ کے بعد پرائیویٹائزیشن کے تیسرے مرحلے فیز 3 کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس بار نشانہ بننے جا رہے ہیں وہ سرکاری اسکول جن کی انرولمنٹ 100 طلبہ سے کم ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، ایسے تمام اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، یعنی ان کا انتظام نجی اداروں، NGOs یا فاؤنڈیشن کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی افواہ یا امکان نہیں، بلکہ ایک سرکاری پالیسی ہے جو پہلے ہی 2 مراحل میں پنجاب کے ہزاروں اسکولوں پر لاگو ہو چکی ہے۔ اب تیسرا مرحلہ شروع ہونے سے پہلے ہر اسکول کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا ہماری انرولمنٹ محفوظ حد میں ہے؟ محکمہ تعلیم کی نئی پالیسی کے مطابق اگر کسی اسکول میں 121 طلبہ ہیں تو وہاں کم از کم 5 اساتذہ تعینات کیے جائیں گے۔ تعداد 161 تک پہنچے تو چھٹا استاد اور 201 پر 7واں استاد الاٹ کیا جا سکے گا، یعنی اب اساتذہ کی تعداد اور تقرری براہ راست طلبہ کی گنتی سے مشروط کر دی گئی ہے۔ اگر انرولمنٹ کم ہوئی تو نہ صرف نئی تعیناتیاں رک سکتی ہیں، بلکہ پورا اسکول غیر منافع بخش یا کم فعال قرار دے کر نجی انتظام کے حوالے کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 31 اکتوبر کی رپورٹ ہر اسکول کے لیے فیصلہ کن ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ فیصلہ اسی دن کے ڈیٹا پر ہوگا۔ بعد میں اگر انرولمنٹ بڑھ بھی جائے تو وہ ریکارڈ شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہی صورتحال خاص طور پر دیہی اور دور دراز علاقوں کے اسکولوں کے لیے تشویشناک ہے، جہاں آبادی کم، سہولیات محدود اور داخلوں کے امکانات پہلے ہی کم ہیں۔ مگر حکومت کا موقف ہے کہ وسائل صرف وہاں خرچ ہوں گے جہاں طلبہ کی تعداد اس کے مطابق ہوگی۔ بظاہر اس پالیسی کا مقصد کارکردگی اور وسائل کے بہتر استعمال کو یقینی بنانا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے سے سرکاری نظام تعلیم کی جڑیں ہل سکتی ہیں۔ پہلے 2 مراحل میں پہلے ہی ہزاروں اسکول نجی کنٹرول میں جا چکے ہیں، اور اب فیز 3 درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مزید سرکاری اسکولوں کو اس فہرست میں شامل کرنے والا ہے۔ آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ نہیں کہ اسکول بند ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہ ان کا انتظام، اساتذہ، پالیسیز اور کنٹرول حکومت کے ہاتھ سے نکل کر نجی اداروں کے پاس چلا جائے گا۔ اس کے بعد نہ صرف اساتذہ کی نوکریاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، بلکہ تعلیم برائے عوام کا بنیادی فلسفہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ نجی ماڈل میں تعلیم ہمیشہ وسائل اور منافع کے تابع ہوتی ہے۔ اب یہ وقت ہے ہر ہیڈ ماسٹر، ہر استاد اور ہر ضلع کا ایجوکیشن آفیسر اپنی ذمہ داری پوری سنجیدگی سے نبھائے۔ یہ صرف ایک فارم بھرنے یا نمبر اپڈیٹ کرنے کا عمل نہیں، یہ آپ کے اسکول کے وجود، آپ کی پوسٹنگ اور آپ کے بچوں کا مستقبل ہے۔ اگر کسی اسکول کی انرولمنٹ کم ہے تو اب غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اساتذہ، والدین اور مقامی برادری کو مل کر بچوں کو واپس لانے، ڈراپ آؤٹس کو رجسٹر کرنے اور نئے داخلے یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ اگر تعداد 100 سے نیچے گئی تو فیصلہ آخری ہوگا اور اسکول پرائیویٹ انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ مرحلہ کسی احتجاج یا شکایت کا نہیں بلکہ عمل اور کارکردگی کا وقت ہے۔ محکمہ تعلیم کی ٹیمیں پہلے ہی اضلاع میں سرگرم ہیں اور ہر اسکول کا ڈیٹا چیک کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب اساتذہ کی تقرریاں، پوسٹنگ اور اضافی ٹیچرز کی الاٹمنٹ بھی اسی فارمولے سے منسلک ہے۔ جتنے زیادہ انرولمنٹ اتنے زیادہ اساتذہ، اور جتنا کم انرولمنٹ اتنا ہی خطرہ۔ یہ ایک سیدھا مگر سخت فارمولہ ہے جس سے کوئی اسکول مستثنی نہیں۔ ناظرین، آج ہر استاد کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ صرف پڑھانے والا نہیں بلکہ اپنے ادارے کا محافظ بنے، کیونکہ اگر صرف طلبہ کی گنتی نہیں، یہ پورے تعلیمی نظام کی بقا کا سوال ہے۔ لہٰذا اب وقت ہے کہ ہر اسکول اپنا ڈیٹا اپ ٹو ڈیٹ کرے، انرولمنٹ میں اضافہ کرے اور 31 اکتوبر کی رپورٹ میں اپنی پوزیشن مضبوط بنائے۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے اسکول کو تیسرے فیز کی فہرست سے بچا سکتے ہیں۔ آخر میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اہم تعلیمی فیصلوں کی اصل خبریں اور اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ساتھی اساتذہ کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔